میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کے صدقے سے ملا ہے ان کے بارے میں کہنا لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا، ڈوب نہیں مرتے تم لوگ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں، اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے، خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرفی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام دے دیے۔ یہ سنیں جی آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز مرزا جہلمی کا جو قرآن پاک کے حوالے سے غلط ترجمہ اور تشریح تھا اس آیت کے متعلق، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اس پر ہم نے گفتگو کی تو کچھ حضرات نے کہا کہ ہمیں اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ تو بتایا جائے۔ احادیث مبارکہ سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نافع ہونا، حضور علیہ السلام کے اختیارات ہم نے ثابت کیا۔ آپ حضرات ہمارے پیج پر مفتی آصف اقبال رضوی اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں مفتی آصف اقبال رضوی کے نام سے۔ تو اس حوالے سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے کسی چیز کی نفی کی ہو۔ آپ کے اختیارات، آپ کا علم حضور علیہ السلام کے حوالے سے کسی چیز کی نفی ہو تو آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بھی اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دیوبندی وہابی حضرات اور مرزا جیسے جو حضرات ہیں جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت بالکل نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو کم از کم ایسی باتیں نہ کرتے، تو وہ تصویر کا ایک رخ پیش کر کے اپنے عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ماشاءاللہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ بات آپ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں جہاں کہیں کسی ولی، کسی اللہ کے نبی یا حضور علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہو اور اس میں نفی ہو رہی ہو تو ایک تو وہ ذاتی ہوگی، یعنی از خود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک یہ مفہوم ہوگا۔ دوسرا جواب آگے ہی ہوگا اسی آیت مبارکہ میں، جیسا کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی پیچھے از خود ذاتی نفی ہو گئی، آگے جو اللہ چاہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام اپنے اختیارات کے معاملات میں اپنی ذاتی حوالے سے ہیں، نہیں، ہم یہی مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، حضور کا ذاتی نہیں ہے۔ تو جہاں آپ نفی کر رہے ہوں گے وہ ذاتی ہوگی، اور جہاں آپ کی شان کا اظہار ہو رہا ہے، اختیارات و کمالات کا، وہ حضور علیہ السلام کا ہے، وہ اللہ پاک کی عطا سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں دیا، میں نے آپ کو وہ نہیں دیا، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، کوئی دیوبندی وہابی مرزا کا چاہنے والا فالور ہمیں یہ دکھا دے ہم مان لیں گے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں فرمایا، ایک نہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا ہے، اور نہ ہی اللہ کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ کوئی میرے محبوب کے بارے میں ایسی بات کہے۔ ہاں اللہ پاک محبوب کو فرماتا ہے محبوب ذرا آپ فرما دیں اپنی زبان سے بطور عجز انکساری اور بطور تواضع۔ یا دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا شان نزول نہ ہو، تو جہاں کہیں اس قسم کی کوئی آیت ہوگی تو اس کا مخاطب حضور کے غلام نہیں ہوں گے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کے مخاطب جو ہیں وہ کفار ہوں گے, اس کے مخاطب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے دشمن ہوں گے, منکر ہوں گے, منافق ہوں گے, کم از کم حضور علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں ہوں گے. جیسا کہ اسی آیت مبارکہ میں, یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تفسیر روح المعانی ہے, یہ صاحب روح المعانی نے اسی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 188 188 آیت مبارکہ کا شان نزول کیا لکھا ہے. امام کلبی کے حوالے سے وہ روایت فرماتے ہیں عن الکلبی ان اہل مکہ قالوا یا محمد الا تخبرنا بالسعر الرخیص قبل ان یغلو فنشتری فنربح وبالارض التي تريد ان تجدب فنرتحل منها الى من قد اخصب فنزلت. اب کیا کہتے ہیں امام کلبی فرماتے ہیں کفار مکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور کہتے کہ جناب ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ ہمیں یہ بتا دیا کریں وقت سے پہلے ہی کہ ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے, تجارت کرتے ہیں, ہمارا یہی پیشہ ہے, تو ہمیں منڈیوں کا بھاؤ 1-2 دن پہلے پتہ چل جائے کہ اس وقت ریٹ اس کا اپ ہوگا, اس کا ڈاؤن ہوگا, تاکہ ہمیں کوئی فائدہ تو ہو نا, پھر ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے. اتنے نئے مطالبات ہوتے تھے کفار مکہ کے, کبھی کہتے جناب سورج پلٹا دیں, کبھی کہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, کبھی کہتے مٹھی میں کیا ہے, کنکریاں کیا ہیں یہ بتائیں, کبھی کہتے یہ درخت چل کر آ جائے, کبھی کچھ کہتے, کبھی کہتے کہ سونا کا پہاڑ جو ہے بن جائے ہمارے لیے, کبھی فلاں کبھی فلاں. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیجئے, مخاطب حضور کے غلام نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھے, میں پھر کلیئر کر رہا ہوں. مخاطب کفار ہیں, حضور علیہ السلام کے مخالف ہیں. اگر مرزا اور دیگر جن کا میں کہہ رہا ہوں جو لوگ اس آیت پر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں, تو ان کو پوچھئے کہ حضور علیہ السلام نے یہ آپ کو فرمایا ہے, یہ قل آپ کو کہا گیا ہے. اللہ جو فرماتا ہے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے. تو اگر ان سے مراد آپ لوگ ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے, اگر آپ ان کی اولاد ہیں تو ہم تو مانتے ہیں جناب, کفار کو تو کہا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں, حضور کے غلام ہیں, تو حضور کے غلاموں کو تو خطاب ہی نہیں ہے, یہ تو ہے ہی کافروں کو. جی جناب کیا جواب دیں گے؟ یہاں اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو فرمائیں, ان کے ہر مطالبے تو آپ پورے کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے کلمہ تو پڑھنا نہیں, ان کو فرمائیں جاؤ 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 لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. جب کفار کی باری آئی تو مطلقاً فرما دیا. اور دوسری بات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کا مقام تو سبحان اللہ بلند و بالا عرفہ والا ہے. میں مرزا اور اس کے فالور اور دیگر حضرات کو پوچھنا چاہتا ہوں جو اس آیت سے انکار کرتے ہیں, کیا آپ اپنی جان کے مالک ہیں یا نہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. آپ اپنے ہاتھ کے مالک ہیں, زبان کے مالک ہیں, دل و دماغ کے مالک ہیں, پاؤں ہاتھ, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, آنا جانا, آپ جس کو جو چاہیں دے سکتے ہیں, جس کو چاہیں روک سکتے ہیں, آپ فائدہ دے سکتے ہیں, آپ اپنی جان کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ فوراً کہیں گے جناب ہم تو اپنی جان کے مالک ہیں. آپ کو کس نے مالک بنایا ہے؟ جی اللہ نے مالک بنایا ہے. جو اللہ آپ کو اپنی جان کا مالک بنا سکتا ہے, تو جو سارے جہان کی جان ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جو ساری جہان کی جان ہے. کیا خیال ہے اس محبوب کو کچھ نہیں عطا فرمایا؟ خوف خدا کریں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار, کوئی عقل کی بات کریں. حضور علیہ السلام اپنی جان کے مالک نہیں ہے, بڑی بات ہے. اب اللہ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے یا نہیں, میں قرآن پاک سے کچھ دلائل پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اے اللہ تو مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے ملک عطا فرمائے, جسے چاہے وہ چھین لے. تو کیا اللہ ملک نہیں دیتا؟ جس کو چاہتا ہے عطا فرمائے, اور دیا نہیں ہے اس نے. یہ قرآن پاک میں ہے نا, وآتیناہم ملکا عظیما, ہم نے اولاد ابراہیم کو بہت بڑا ملک عطا فرمایا. یہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بڑا ملک مل سکتا ہے, وہ مالک ہو سکتے ہیں پورے ملک کے, اور جس کے صدقے سے ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور شانیں ملی ہیں وہ کسی کے مالک و مختار نہیں ہے. اب قرآن پاک میں آگے چلیے نا, اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ, ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان ہوا کو کر دیا, وہ اس کے حکم سے چلتی ہے. اب کائنات, آپ کہتے ہیں کائنات کا کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا. یہاں بے امری کا لفظ ہے, بتائیے یہ بے امر نہیں, امر کس کو کہتے ہیں بولو؟ یہاں تو کہتے ہیں کائنات کا کوئی پتہ اس کے حکم کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وہ ہوا ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. ہاں جی, تو یہ ہوا پر اختیار ہوا کہ نہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ چلیں آگے قرآن پاک میں چلتے ہیں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا سامان مہیا کر دیا, ہر چیز کا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہر چیز کا سامان. اب چیز میں کچھ رہ گیا تو مجھے بتا دیں یا اس آیت کی تشریح فرما دیں. جھوٹے کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا آپ سے. جن کے دلوں میں بغض مصطفیٰ ہو, جو اولیاء اللہ کے گستاخ ہوں, صحابہ والے بیت کے, ان کے دلوں میں کیا محبت مصطفیٰ سما سکتی ہے؟ اور علامہ اقبال نے بات نہیں کی, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آگے چلیے,
اللہ فرماتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ملکہ بلقیس کو ہر چیز میں سے ملا ہے، یہ قرآن ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، كُلِّ شَيْءٍ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے ملا ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اب وہ تخت کس نے اٹھایا اور کیسے لے کر آیا؟ عاصم بن برقیہ، وہ تو ایک علیحدہ قصہ ہے نا، تو اختیار ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کو اتنا بڑا تخت مل سکتا ہے، حضور مالک ہی نہیں ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے جو نہیں مانتے۔ کیا آگے اللہ پاک نے نہیں فرمایا قرآن پاک میں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، فرمایا جو میری زمین ہے اس کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مالک نہیں ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے یرثها عبادی الصالحون۔ اچھا قرآن پاک میں آگے نہیں ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ہم نے حضرت سلمان کے تابع ایسے جن کر دیے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ بتائیے جن تابع ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا اور علم بھی دیا۔ بتائیے کتنا بڑا ملک حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا نہ ملا؟ او بھائی داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، اولاد ابراہیم، یہ سارے کے سارے ملکہ بلقیس، کیا ان کو جو کچھ ملا ہے وہ تو ان کو اللہ کی عطا سے مل گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کے صدقے سے ملا ہے ان کے بارے میں کہنا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ڈوب نہیں مرتے تم لوگ؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ ہو تو آپ کے پاس پھر ہی آئے نا۔ تو یہاں تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو یہ دیا وہ دیا، اور جس کے لیے کائنات بنائی اس کے بارے میں کہتے ہو کچھ نہیں۔ اب سنیے میرے محبوب کو کیا ملا ہے، ویسے تو سب کچھ ہی ملا ہے لیکن ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کی تشریح کبھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کوثر کس کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَرَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بڑی عیال والا پایا تو غنی کر دیا۔ اور جس کو رب غنی کر رہا ہے اس کو مالک نہیں بنا رہا ہے؟ آگے فرمایا اغناہم اللہ ورسول من فضلہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ آگے نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ لوگ اللہ رسول کے دیے سے راضی ہوتے، کیا حضور علیہ السلام جب کسی کے مالک نہیں ہے تو کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہاں تو اللہ فرماتا ہے دیے سے راضی ہوئے۔ بتائیے جناب آگے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلا کریں، یہ اختیارات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے یار، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا یہاں بڑے دیکھیں جی پھر وہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور یہاں بڑا دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر میں علم غیب جانتا تو میں خیر کثیر نہ جمع کر لیتا، میں بھلائی نہ جمع کر لیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں روئے زمین میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور علیہ السلام سے زیادہ بھلائی جمع کی ہو؟ چلیں اس بات پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ چلیں آپ مجھے یہ کلیئر کر دیں، مرزا صاحب اور اس کے فالوور اور دیگر دیوبندی بھابی حضرات جو کہتے ہیں جناب حضور کو علم غیب نہیں ہے اور خیر اور آپ مالک نہیں ہے، نفع نقصان ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کسی کے پاس جو ہے وہ بھلائی جمع ہے؟ چلیں کوئی ولی غوث قطب ابدال اوتاد ان کو چھوڑ دیں، کوئی رسول جس کی عمر 1000 سال ہو، 1000 سے زیادہ سال کے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں دنیا سے، تو کیا انہوں نے حضور سے زیادہ بھلائی جمع کیا؟ کائنات میں کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے تقوی، طہارت، علم، زہد، وضع، عقل، علم، عمل، ہر حوالے سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کو بڑھ کر مانے وہ تو گمراہ و بے ایمان ہے۔ ہر حوالے سے علم، عمل، تقوی، طہارت، عقل، فہم، ادراک، سوچ، سمجھ، ہر حوالے سے ماننا پڑے گا حضور علیہ السلام افضل ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں یہاں بھلائی نہیں ہے، پھر حضور کے پاس بھلائی نہیں ہے تو کائنات میں بھلائی کس کے پاس ہے؟ یہ کلیئر کریں آپ۔ تو پھر آپ پھر کہیں گے جی نہیں پھر وہ تو بات وہی ہے نا کہ وہ اللہ پاک کی عطا سے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور کہنا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اس پر تو یہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی حضور علیہ السلام کے۔ میں کہتا ہوں ایک آیت پر نظر رکھتے ہو، کافروں کی باری آئی تو فرمایا محبوب ان کو فرما دیجیے لو کنت اعلم الغیب، غلاموں کی باری آتی ہے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو علم غیب بتائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو تو عطا فرماتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا نبی اللہ کا چنا ہوا رسول نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اور ایسا چنا ہوا کہ سارے رسولوں کو رسالت و نبوت ملی ان کے صدقے سے ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کے لفظ نہیں ہیں؟ بتائیے کیوں بھائی؟ تو پھر کہیں گے نہیں پھر وہ پھر جناب ذاتی اور عطا، یہی ہم کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے محبوب
لا املک النفس، ان کو فرما دیجئے، یہاں ذاتی نفی ہے، عطائی نفی نہیں ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضور کا علم و حضور کے اختیارات و حضور کو اللہ پاک نے نافع بنایا، وہ اس کی عطا سے ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں، قبر کی فکر کریں. الحمدللہ یہ ملک حضور کے غلاموں کا ہے. اس ملک میں حضور کے غلام بھی موجود ہیں جو اپنے آقا مولا کی عزت و ناموس اور حضور علیہ السلام کی ذات برکات پر اٹھنے والے اعتراضات کا ہر جواب دینے کے لیے الحمدللہ ہم وقت تک تیار بیٹھے ہیں. اللہ پاک حضور کے صدقے سے آپ جیسے فتنوں سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. آمین.